السلام علیکم۔ ہاتھ میں قلم لیے سوچ رہا تھا کہ اپنی داستان کہاں سے بیان کروں۔ افسوس زندگی کی ریل گاڑی اس خوبصورت دنیا کے حسین مناظر کے درمیان اس تیزی سے گزرتی چلی گئی کہ بہت سے دلکش نظارے نظروں میں سمانے بھی نہیں پائے اور کسی مقام پر ذرا دیر ٹھہرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مڑ کر دیکھتا ہوں تو یادوں کی ایک لمبی قطار نظر آتی ہے، جسے تھکے ہوئے کونجے اپنے پروں میں چونچے چھپائے اداس کھڑی ہوں۔ اب بھی میری عادت ہے کہ ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر خالی وقت میں غور و فکر کرتا ہوں۔ ایسے میں چائے کا کپ میرے ہاتھ میں ہوتا، جو میں اپنی بیٹی جیسی بہو سے بنواتا ہوں۔ میرے 4 بیٹے ہیں، کوئی بیٹی نہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میری چاروں بہویں اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک بیٹی ہونے کا فرض نبھا رہی ہے۔ چائے کو آہستہ آہستہ حلق سے اتارتے ہوئے گھنٹوں ایک جگہ بیٹھ کر سوچتا رہتا ہوں کہ یہ کیا زندگی تھی جو میں نے گزار دی، اور یہ کیا زندگی ہے جو میں بسر کر رہا ہوں۔ اب میں عمر کے ایک ایسے حصے پر پہنچ گیا ہوں جہاں میں صرف گھر کا سودا سلف لانا، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا پڑھانا، انہیں اسکول مدرسہ چھوڑنے اور لینے سے منسلک ہوں۔ ٹیوشن تو میں اپنے بچوں کو خود پڑھایا کرتا ہوں۔ خیر، یہ زندگی بھی اچھی ہے، جو ہو جیسا ہو ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا میری ماں نے سکھایا، اور اپنے بچوں کو بھی میں نے یہی درس دیا، کیونکہ یہ زندگی مجھے بہت ٹھوکریں اور دھکے کھانے کے بعد ملی تھی۔ جب ایسا کچھ سوچتا ہوں تو اس قدر انہماک سے کہ دیکھنے والوں کو کبھی کبھی تو میری اس ماہویت پر عبادت کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ظاہر ہے ہر اچھا کام جو انہماک اور استغراق سے کیا جائے وہ عبادت کا درجہ ہی رکھتا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اچھے کاموں کا صلہ ضرور ملتا ہے، کسی کی ذرا سی بھی نیکی رائیگاں نہیں جاتی، لیکن اوپر والے کا شکر ہے میرے حق میں یہ بات درست نکلی۔ ممکن ہے کہ مجھے میری نیکیوں کا صلہ دوسرے جہاں میں ملنے والا ہوگا، بس اس امید پر ساری کلفت دور ہو جاتی ہے کہ اس جہاں میں نہ صحیح تو اس جہاں میں تو انسان کو اپنے کرموں کا پھل ملے گا۔ میں تو اس دنیا کی وہ شے تھا کہ میری شریک حیات بھی مجھ سے وفا نہ کر سکی۔ چوتھے بیٹے کو جنم دیتے ہوئے وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ ہوش سنبھالتے ہی جو پہلی آواز ماں کی طرف سے کانوں میں رس گھول گئی وہ یہ تھی کہ دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ مجھے خبر نہ تھی کہ دوسروں کے کام آنے کی عادت کیسے پڑی۔ بہرحال جو ہی ہوش سنبھالا میں نے دوسروں کے کام آنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی امی کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کیا تھا۔ ان کے چھوٹے موٹے کام دوڑ دوڑ کر کرنے لگا، لیکن جب چائے کی پتی ڈبے میں ڈالتے وقت تھوڑی فرش پر بکھر جاتی تو دادی کمر پر کس قطر 2 ہتھڑ مارتی، ارے بابلے یہ کس نے تجھے چائے کی پتی کا پیکٹ ڈبے میں اونڈیلنے کو کہا تھا۔ انہیں کبھی نہ بتا پاتا کہ میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا۔ انہوں نے خود کبھی میری اچھی نیت کا ادراک نہ کیا۔ دراصل دادی میں ایسی صلاحیت ہی نہ تھی کہ وہ میری ان خوبیوں کو ستائش کی نظروں سے دیکھے۔ ایک دن میری ماں نے مجھے کچھ پیسے دے کر کہا کہ جا خالہ جان کے گھر دے آ۔ میری خالہ ایک حدیڑ عمر اور غریب خاتون تھی، اور اکثر ماں ہی ان کو خرچہ دیا کرتی تھی۔ وہ اتنی غریب تھی کہ گھر میں فاقے تھے۔ میں ان روپوں کو لے کر گھر سے نکلا۔ سامنے خالہ کا گھر تھا۔ سڑک پار کرنے کے لیے اپنے قدم کو تولا ہی تھا کہ ابا آتے دکھائی دیے۔ چونک کر ٹھہر گیا، گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہ تھی۔ ناچار رقم کو مٹھی میں دبا کر میں نے ہاتھ پشت کے پیچھے کر لیے، کیونکہ اماں نے سختی سے کہا تھا کہ رقم کے بارے میں کسی کو نہ بتانا، یہ روپے سب سے چھپا کر خالہ کو دینے ہیں۔ اس رقم کو میں ابا کی تیز نگاہوں سے نہ چھپا سکا۔ بعض دفعہ انسان کا انداز ہی اس کی چغلی کھا جاتا ہے۔ اتنا معصوم تھا کہ نہ سمجھ سکا۔ ہاتھوں کو پشت پر رکھنے کی ضرورت، بڑے سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور مٹھی میں کوئی شے چھپائی گئی ہے۔ ابا جان نے قریب آ کر مجھ کو پکڑ لیا، پشت کے پیچھے والا ہاتھ سامنے لا کر پوچھا،
کیا ہے اس میں؟ کیا چھپا رہے ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ کچھ نہیں ابا۔ میں نے مٹھی کو اور سختی سے بیچ لیا اور روحانسی ہو گیا۔ ابا نے میری مٹھی جبرن کھول لی۔ اس میں 80 روپے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 80 روپے کی بھی کافی اہمیت ہوتی تھی۔ کہاں سے لایا ہے یہ روپے اور کس کو دینے جا رہا تھا؟ کیا چرائے ہیں اماں کے پیسے؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ نوٹ دیکھ کر وہ مجھ سے زیادہ گھبرا گئے تھے، جبکہ میں ان کے ایک بھی سوال کا جواب دینے کا متحمل نہ تھا۔ تبھی ان کو میرے پکے پن پر غصہ آ گیا اور انہوں نے وہیں سڑک کے کنارے دھنک کر رکھ دیا۔ لیکن جسمانی مار کی اذیت روحانی تقویت کے سامنے کیا شے ہے؟ ننھی سی جان مار کھاتا رہا مگر اماں سے کہے ہوئے وعدے کا پاس نبھاتا رہا۔ ماں کو بچانے کی خاطر الزام اپنے سر پر لے لیا۔ ابا کے سوالوں میں ہی جوابات تلاش کر لیے۔ جی، اماں کے پیسے چرائے ہیں، لیکن میں یہ نانی اماں کو نہیں دینے جا رہا تھا، اور اماں نے تو مجھے منع بھی نہیں کیا تھا کہ آپ کو ہرگز نہیں بتانا۔ اب میں گڑبڑا گیا۔ وہ خالہ میری اماں سے عمر میں کافی بڑی تھی۔ میری نانی تو وفات پا چکی تھی، تو اماں نے خالہ کو ہی نانی اماں کہنا سکھایا تھا۔ ابا اکایا۔ انہوں نے مجھ معصوم کے جوابوں سے مطلب کی باتیں اخذ کر لی کہ پیسے میں نے چرائے نہیں بلکہ اماں نے ہی دیے ہیں، کہ نانی کو دے کر آؤ مگر ابا کو نہیں بتانا، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے نوٹ مجھ سے لے کر جیب میں ڈال لیے اور سڑک پر ہی 2-4 ہاتھ رسید کر کے گھر لے آئے اور اماں کے اوپر دھکا دے کر بولے، لو سنبھالو اپنے نالائق بیٹے کو، یہ روپیے چرا کر نہ جانے کدھر جا رہا تھا۔ اماں خوب جانتی تھی کہ میں نے نوٹ نہیں چرائے تھے اور میں کدھر جا رہا تھا، مگر اس وقت وہ یہ سب بھول گئی اور مجھے 4 چوٹ کی مار دے کر یہ ثابت کر دیا کہ میں واقعی چور ہوں اور رقم چرا کر نہ جانے کدھر جا رہا تھا۔ میں ماں کے اس برتاؤ پر حیران تھا۔ ممتا کے بڑے دل فریب قصے مشہور ہیں، لیکن کوئی مجھ سے پوچھے، آج بھی جب کوئی ممتا کی شان میں قصیدے کہتا ہے تو میری ہونٹوں پر ایک موہوم سی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ایسے تلخ تجربات نے بھی میری فطرت کو نہ بدلا اور میں نے دوسروں کے کام آنا نہ چھوڑا۔ اسکول جانے لگا تو سب سے پہلے جو میرا دوست بنا اس کا نام عبدالقادر تھا۔ عبدالقادر ایک بڑے گھر کا لڑکا تھا، لیکن وہ نہایت ہی حسین مگر نالائق تھا۔ مجھے وہ اپنی اچھی صورت کی بنا پر پسند آ گیا تھا۔ ظاہر ہے خوبصورتی میری روح کے لیے تمانیت تھی، کس کی نہیں ہوتی۔ آج بھی حسین چہرہ دیکھ کر میں ان کی خوبصورتی کی تسبیح پڑھنے لگتا ہوں کہ یہ اللہ کے تراشے ہوئے ہیں جو خود جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ عبدالقادر پر تو میں جان فدا کرنے لگا۔ وہ بھی یہی ظاہر کرتا تھا کہ مجھ پر فریفتہ ہے، لیکن دل سے وہ مجھ پر فدا نہ تھا بلکہ چالباز اور منافق تھا۔ میں کبھی اس کی منافقت کو نہ سمجھ سکا۔ میں شاید بہت سادہ تھا یا کم عقل تھا، مگر وہ میری کم عقلی کو دوستی کے جملوں میں چھپا کر عرصہ دراز تک مجھ سے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ وہ مجھے یہ کہہ کر خوش کرتا تھا کہ تم بڑے اعلیٰ ظرف ہو، بڑے سچے دوست ہو۔ وہ ہر ایک سے میرے سامنے کہتا، یہ بڑا معصوم ہے اور میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اپنے لیے اس کے منہ سے یہ فکریں سن کر تو میں مدہوش ہو جاتا تھا۔ عمر بھر اس کے ہاتھوں لٹنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ تمام سوالات میں حل کرتا، وہ نقل کر لیتا۔ میں مضمون تیار کرتا، اس کو پڑھوا دیتا۔ میری محنت کے نمبر اسے مل جاتے۔ اگر میں اول پوزیشن لے لیتا تو وہ صدمے سے بے ہوش ہو جاتا اور میں سالانہ امتحان میں اس سے نقل کروانے کے چکر میں اول پوزیشن سے ہاتھ دھو لیتا۔ پھر میں نے انٹر گھسیٹ کے کر لیا اور اپنی قسمت کا رزق تلاش کرنے تنہا نکل کھڑا ہوا۔ میں نے اپنے کیریئر کی شروعات ٹیچنگ سے کرنے کا سوچا۔ پتہ چلا ایک اسکول میں کچھ آسامیاں خالی ہے اور ان کی تقرری کا اختیار میرے والد صاحب کے ایک دوست کو ہے۔ میں بڑا خوش ہوا۔ اسی روز ایک ہم جماعت فراز سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی ملازمت کی تلاش میں تھا۔
میں نے اسے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، وہ انسان ہی کیا جو دوسروں کے کام نہ آئے، میں ابا کے دوست سے تمہاری بھی سفارش کر دوں گا۔ ہم ایجوکیشن سیکرٹری کے پاس گئے، ابا کی وجہ سے انہوں نے بڑے احترام سے بٹھایا، کہنے لگا بیٹا میرا وعدہ ہے کہ میں تم دونوں کی ملازمت کے آرڈر کرا دوں گا، تم دونوں کو انٹرویو دینا ہوگا اور انٹرویو کے دن اپنی اصلی اسناد بھی دکھانی ہوگی۔ اسناد کا لفافہ اس وقت میرے پاس تھا۔ فراز نے کہا آؤ ان کو فوٹو اسٹیٹ کروا لیں۔ ہم سیکرٹری صاحب کے آفس سے فوٹو اسٹیٹ کروانے چلے گئے۔ میں نے اپنی اسناد فراز کو پکڑا دیے، خود ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فوٹو اسٹیٹ کرا کر فراز نے میرا لفافہ مجھے دیا اور خود بس میں بیٹھ کر چلا گیا۔ میں اپنے گھر آ گیا۔ انٹرویو والے دن میں بورڈ کے سامنے پیش ہوا تو میری میٹرک کی اصل اسناد غائب تھی۔ فراز کو نوکری مل گئی اور مجھ کو نہ مل سکی۔ بعد میں بڑی مشکل سے میں نے اپنی سند دوبارہ بورڈ سے نکلوائی۔ یہ صلہ دیا تھا فراز نے مجھے۔ ان دنوں میں بہت رنجیدہ رہتا تھا۔ اپنی بد نصیبی کا ذکر اپنے ایک پڑوسی سے کیا۔ وہ بولا عبید اللہ تم غم نہ کرو، نوکری نہیں ملی تو ایم اے کر لو، کیا ضروری ہے کہ تم ٹیچر ہی بنو، صحافی، وکیل یا انجینئر بھی تو بن سکتے ہو۔ پڑوسی کی باتوں سے امید کا چراغ دوبارہ روشن ہو گیا، لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے کا خرچہ میرے پاس نہ تھا۔ راحیل نے مشورہ دیا اپنا زیور بیچ کر زیور تعلیم حاصل کرو۔ میں نے کہا کہ صرافہ بازار کبھی گیا نہیں، اگر تم ساتھ چلو تو اچھا رہے گا۔ وہ بولا ہاں، 1 سے 2 بلے، یہ سونار ہیر پھیر سے باز نہیں آتے، میں ساتھ ہوں گا تو ذرا دھیان کروں گا، میں ان معاملوں میں بڑا پکا ہوں۔ میرے پاس 9 تولے سونا تھا۔ زیور بیگ میں ڈال کر میں نے راحیل کے حوالے کیے، اور جب ہم صراف کی دکان پر پہنچے تو بیگ میں زیور موجود نہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ شاید کسی نے بس میں نکال لیا ہوگا۔ میں اپنے نصیبوں کو رونے لگا۔ بعد میں پتہ چلا کہ زیور اسی راحیل نے اپنے گھر میں بیگ سے نکال کر رکھ لیے تھے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں۔ بقول فراز عبید اللہ تم تو بڑے احمق ہو۔ واقعی میں احمق تھا، دوسروں کو اپنے جیسا سمجھ کر ان پر اعتبار کر لیتا تھا، اعتماد کر لیتا تھا۔ جو تو کر کے ایم اے کیا اور ایک رسالے کے دفتر میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1 سال وہاں میں نے بڑی محنت سے کام کیا۔ انہی دنوں ایک لڑکی آرٹیکل لے کر آئی، بولی بڑی مجبور ہوں، ماں بیمار ہے، ان کا علاج کرانا ہے۔ یہ لڑکی کچھ شناسا لگی، میری بہن کی پرانی کلاس فیلو تھی، لکھنا لکھانا واجبی ساتھ تھا، اس کی تحریر میں جان وان کوئی نہیں تھی، اس کے لکھے ہوئے مضمون کا معاوضہ کیسے مل سکتا تھا؟ میں چاہتا تھا کہ اس کا آرٹیکل چھپ جائے تاکہ کچھ معاوضہ مل جائے تو اس ضرورت مند کی مدد ہو جائے۔ سفارش میں نہ کر سکتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ لکھنے والوں کے لیے سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی، تحریر تو اپنی آواز آپ ہوتی ہے، تحریر خود لوگوں کو بلاتی ہے، اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ الفاظ کی بھی اپنی ایک صدا ہوتی ہے کہ پڑھنے والے ان کے گرد اکٹھے ہونے لگتے ہیں۔ وہ میرے سامنے بیٹھ کر روتی تو میرا دل بیٹھ جاتا۔ آخر ایک حل سمجھ میں آیا کہ میں اپنے نام سے لکھوں اور جب آرٹیکل شائع ہو جائے تو معاوضہ اس کو مل جائے۔ میں نے اپنے نام سے اس کا آرٹیکل لکھا، تحریروں کو بے حد پسند کیا گیا، بے شمار فون آ گئے، رسالے کے مالک بھی چونکے۔ تبھی انہوں نے مجھے بلا کر فہمیدہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ نئی لکھاری کون ہے جو اتنا اچھا لکھ رہی ہے۔ میں نے فہمیدہ کا مالک سے تعارف کروایا، یوں سفارش ہو گئی اور فہمیدہ کو انہوں نے ملازمت دے دی۔ وہ سب ایڈیٹر ہو گئی تو اس کی پی آر زبردست بن گئی، اس کو پی آر بنانے کا فن آتا تھا۔ بس ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس نے میرا پتہ صاف کرا دیا اور خود میری جگہ لے لی۔ سخت ذہنی دھچکا لگا، لکھنے لکھانے سے جی اچاٹ ہو گیا۔ دوبارہ ملازمت کے لیے قسمت آزمائی کی، ایم اے کر چکا تھا، ایک کالج میں اپلائی کیا، جاب بھی مل گئی، میرا سلیکشن ہو گیا تھا۔ 1 سال سکون سے کٹ گیا۔ اب بھی لکھتا تھا مگر کبھی کبھی جب موڈ ہوتا، ورنہ ڈائری لکھ کر اپنے نصیبوں کا رونا رو لیتا اور دل کی بڑاس نکال لیتا۔ ایک روز ایک کولیگ نے بتایا کہ فلاں اسٹوڈنٹ فیل ہے،
لیکن پاس کروانے کے لیے اس نے مجھے کچھ رقم کی پیشکش کی ہے۔ یہ لڑکی میرے پاس ٹیوشن پڑھتی ہے۔ راشد تم کیا کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ راشد نے کہا رقم خاصی موٹی ہے، رقم جیب میں رکھوں گا اور لڑکی کو امتحانی ہال میں نقل کروا دوں گا تو پاس ہو جائے گی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اسی لیے تو معیار تعلیم گر رہا ہے، تم جیسے استاد اچھے اور ہونہار طالب علموں کا حق مارتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بد امنی پھیل رہی ہے۔ نوجوان نسل بد امنی کا شکار ہو کر ڈاکہ زنی پر اتر آئی ہے۔ وہ بولا تم بکواس مت کرو اور اپنی دیانت داری اپنے پاس رہنے دو، میں تو ایسی 2-4 لڑکیاں اور تلاش کروں گا، آخر مجھے مکان بھی تو بنوانا ہے۔ میں نے راشد کو کبھی فیل سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا تو میں نے تمام معاملے سے پرنسپل کو آگاہ کر دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب اس مقدس ادارے کو جو میرے نزدیک عبادت گاہ کی طرح تھا، راشد جیسے ضمیر فروش استاد سے نجات مل جائے گی۔ وہ یقیناً معلمہ کہلانے کا مستحق نہ تھا۔ پرنسپل صاحب نے میری بات بہت غور سے سنی اور کہا کہ بہت جلد میں اس کے خلاف ایکشن لینے والا ہوں۔ پھر ایک روز میری معطلی کے آرڈر آ گئے کہ میں نے کسی طلبہ سے رشوت لی ہے، خود پرنسپل صاحب اور راشد اس کے گواہ تھے۔ اف میرے خدا، مجھ پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ دراصل پرنسپل صاحب بھی راشد کے ساتھ دولت سمیٹنے میں شامل تھے۔ میرے ضمیر نے بھی گوارا نہ کیا کہ میں ایسے تعلیمی ادارے کا رکن رہوں کہ جہاں امیر لوگوں کے بچوں کو دولت لے کر نقل کرائی جاتی تھی اور محنتی بچوں کو اس لیے پیچھے رکھا جاتا تھا کہ وہ غریب والدین کے بچے تھے۔ اس کے بعد تو میں نے اپنا اسکول کھول لیا جس کی فیس برائے نام ہی تھی اور جو غریب والدین کے محنتی بچوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ اسی دن میں نے اپنے ویران گھر میں امیدوں کا ایک دیا جلایا، بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ایمانداری اور نیکی کا درس بھی دیتا تاکہ وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو وہی اس گرتے ہوئے معاشرے کو سنبھال لیں، کیونکہ بالآخر اخلاق کی اعلیٰ اقتدار کی پامالی سارے سماجی نظام کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اب میں تاہی دامن نہ رہا تھا۔ یہ بچے اور بچیاں میرا سرمایہ تھے جنہوں نے کل اس وطن کی بھاگ دوڑ سنبھالنی تھی۔ مجھ پر یہ ذمہ داری تھی کہ ان کے ذہنوں کو صحیح سماعت میں چلانا تھا، ان کو بددیانتی اور تخریب کاری سے بچا کر دیانت کے رستے پر لے جانا تھا تاکہ ان کی زندگیاں کھوکھلے تصورات پر استوار نہ ہو۔ یہ تھا میری زندگی کا فسانہ۔ آج میں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہا ہوں۔ یہ گلدستہ جو اللہ پاک نے مجھے نیک اعمال کرنے پر دیا تھا